لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام جحفة ولأهل النجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذا وكذا حتى أهل مكة يهلون منها. رواہ البخاری و مسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کو اہل مدینہ کا میقات مقرر کیا اور جحفہ کو اہل شام کا اور قرن المنازل کو اہل نجد کا اور یلملم کو اہل یمن کا. پس یہ چاروں مقامات خود ان کے رہنے والوں کے لیے میقات ہیں اور ان سب لوگوں کے لیے جو دوسرے علاقوں سے ان مقامات پر ہوتے ہوئے آئیں جن کا ارادہ حج یا عمرے کا ہو. بس جو لوگ ان مقامات کے ورے ہوں یعنی ان مقامات سے مکہ معظمہ کی طرف رہنے والے ہوں تو وہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھیں گے اور یہ قاعدہ اسی طرح چلے گا یہاں تک کہ خاص مکہ کے رہنے والے مکہ ہی سے احرام باندھیں گے. حج کے بارے میں کل بھی 2 حدیثیں آپ نے سنی، وہ بطور تمہید کے تھیں. ان میں حج کی فضیلت، حج کے فضائل کا ذکر تھا. اب یہاں سے کچھ حج کی اور عمرے کی تفصیلات ہیں. حج کے کچھ شرائط ہیں، آپ اجمالاً اس سے پہلے سن چکے ہیں، اور ان شرائط میں، ان ارکان میں جو سب سے پہلا رکن ہے، جو سب سے پہلا فرض ہے، وہ احرام ہے. میں نے بتایا تھا کہ پھر احرام کی آگے تفصیلات ہیں اور ان تفصیلات کو جاننا، سمجھنا، سیکھنا حج اور عمرہ پر جانے والوں کے لیے یہ فرض ہے اور ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ. جو حج اور عمرے کے لیے جائے تو اتنا علم ان کے لیے حاصل کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ حج کے فرائض کیا ہیں، حج کے واجبات کیا ہیں، عمرے کے فرائض، عمرے کے واجبات، کس طرح حج ادا کرنا ہے. تو یہ ضروری علم سیکھنا یہ ضروری اور فرض ہو جاتا ہے، سیکھے بغیر نہیں جانا چاہیے. تو حج اور عمرے کے جو فرائض ہیں، جو سب سے پہلا رکن ہے، احرام ہے. اب احرام صرف 2 کپڑوں کو نہیں کہتے کہ احرام مردوں کے لیے ایک چادر اور ایک تہمت کے طور پر باندھنے کے لیے چادر، تو 2 چادریں احرام کا کپڑا ہوتی ہیں. لیکن یہ صرف 2 کپڑا نہیں ہوتا. احرام شروع ہوتا ہے تلبیہ سے. جب آدمی تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب یہ پڑھے گا تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی اور احرام والا ہوگا. اب میں نے اس لیے یہ کہا کہ اب آپ غسل کر لیں، غسل کرنے کے بعد احرام کے 2 کپڑے بھی آپ اوڑھ لیں، 2 چادریں بھی لے لیں، نیت بھی کر لیں، نفل بھی پڑھ لیں. لیکن آپ کسی سے مسئلہ پوچھیں ابھی تک آپ احرام والے نہیں ہوئے. آپ نے احرام پہن لیا، احرام پہنا ہوا ہے، غسل بھی کیا ہوا ہے، نیت بھی کر لی ہے کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی فتقبل منی، آپ نے نیت بھی کر لی ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی سے آپ مسئلہ پوچھیں گے تو وہ کہے گا نہیں اب آپ محرم نہیں ہوئے، اب آپ کا احرام شروع نہیں ہوا. اس کے بعد احرام، نیت کے بعد احرام تب شروع ہوگا کہ جب آپ تلبیہ پڑھیں گے. تو احرام کے لیے تلبیہ کا پڑھنا یہ ضروری ہے. تو شروع میں تلبیہ سے احرام شروع ہوتا ہے، حلق سے یا قصر سے احرام ختم ہوتا ہے. کہ آپ نے عمرہ ادا کیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کے بعد اب حلق کرنا ہے یا قصر کرنا ہے، بال مونڈنے ہیں یا تراشنے ہیں، مونڈنے ہیں یا تراشنے ہیں، ان دونوں میں سے ایک عمل کریں گے تو آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔
اگر کسی نے بال نہیں مونڈے یا تراشے نہیں ہیں بال، وہ احرام کے کپڑے اتار دے، لیکن وہ احرام والا کہلائے گا۔ کوئی بھی ایسا عمل کرے گا تو جو احرام کی پابندیاں ہیں اس کا گناہ اس کے سر آتا جائے گا۔ اس لیے بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہاں جاتے ہیں، یہاں سے تھوڑے سے بال پکڑ کر کینچی سے کاٹ لیتے ہیں، تو ہمارے نزدیک وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوتے۔ جب تک یا بال تراشیں گے نہیں پورے، یا چوتھائی حصہ بالوں کا، یا بالکل مونڈیں گے نہیں، صاف نہیں کریں گے، تو اس وقت تک احرام کی پابندیوں سے۔ تو جس طرح یہ چیزیں احرام کے لیے ضروری ہیں، تو اسی طرح احرام کی کچھ حدود ہیں، قیود ہیں کہ کہاں سے احرام باندھنا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی نے چاروں اطراف سے جو بیت اللہ کی طرف حج اور عمرے کے لیے لوگ آتے ہیں ان کے لیے کچھ حدود مقرر کیے ہیں کہ یہاں سے آگے بغیر احرام باندھے ان جگہوں سے آگے نہیں گزر سکتے۔ اگر بغیر احرام کے ان جگہوں سے گزر گئے تو یاد رکھنا دم واجب آ جاتا ہے۔ جو ناجائز ہے، انہوں نے جائز کام نہیں کیا، ان کو بغیر احرام کے ان جگہوں سے نہیں گزرنا چاہیے تھا۔ اور ان میں سے یہ 4 جگہوں، اور یہ اطراف عالم سے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، چاروں طرف سے جو لوگ آتے ہیں، اور ہمارے لیے جو مغرب کی طرف سے لوگ جاتے ہیں، جو مغرب کی طرف سے جاتے ہیں، ان کے لیے جحفہ ہے۔ جحفہ ایک جگہ ہے، اور یہ جحفہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ہے۔ 100 میل اس طرف، یہ دریا کے کنارے پر، سمندر کے کنارے پر ایک جگہ ہے۔ راغب اس بستی کا نام ہے، لیکن اب وہاں کوئی بستی نہیں ہے، تو یہ دریا کے کنارے ایک جگہ ہے، اور یہ تقریباً جدہ سے بھی اس طرف آ جاتی ہے کہ جدہ اگر آپ پہنچ جائیں بغیر احرام کے تو دم واجب آ جاتا ہے۔ تو یہ مکہ سے 100 میل کے فاصلے پر اس طرف ہے۔ اور سب سے دور جو مقام ہے یہ ذوالخلیفہ، جو اہل مدینہ والوں کا ہے، مدینہ منورہ والوں کا ہی، اور یہ تقریباً 250 میل کے قریب بنتا ہے۔ یہ ہمارا تو 100 میل بنتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو اپنے لیے حدود مقرر کیے، سب سے زیادہ مشکل، کہ سب سے زیادہ دور اہل مدینہ، جو جتنا اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا اس کے لیے احکام بھی سخت ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے لیے سخت احکام مقرر فرمائے کہ ہم جو حج اور عمرے کے لیے جائیں گے، مدینہ منورہ سے آئیں گے، تو مدینہ منورہ سے 5-6 میل کے فاصلے پر جو بیر علی ہے، مسجد علی جہاں پر ہے، تو یہ میقات ہے، یہ حدود ہے، یہاں سے احرام باندھنا ہے، تو اس طرف سے۔ لیکن ہمارے لیے جو مقام ہے یہ جحفہ ہے، اور یہ تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ہے، تو اس لیے اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ یا جہاز میں احرام باندھ لے، یا یہیں سے احرام باندھ کر آدمی جائے، یہاں سے جب بورڈنگ کارڈ وغیرہ لے لے تو ایئرپورٹ سے احرام باندھ لے، اور نیت یا تلبیہ وہ جہاز میں پڑھ لے، لیکن جدہ تک نہیں جانا چاہیے۔ بہت سے لوگ، آپ نے بھی سفر کیے ہیں، دیکھے ہوں گے، میں نے بہت سے ساتھیوں سے دیکھے ہیں، خصوصاً انڈونیشیا کے ساتھی، پورے آدھے کا آدھا جہاز پورا جدہ میں اتر کر امیگریشن سے فارغ ہو کر باہر آ کر پھر وہ کھڑے ہو کر احرام باندھ رہے تھے، یعنی جدہ میں اندر جا کر پھر احرام باندھ رہے تھے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ حج کے لیے اور عمرے کے لیے احرام جو باہر سے جانے والے ہیں، یہ 4 حدود ہیں، یہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اب حج یہاں سے جب آپ گئے، کیونکہ آپ تمتع کرنے والے ہیں، تو وہاں جا کر عمرہ ادا کر کے احرام کھول لیتے ہیں۔ تو اب حج کے لیے کہاں سے احرام باندھنا، تو اس حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے، کیونکہ اب آپ اندر داخل ہو گئے، اب مکہ میں رہنے والے ہیں، تو اب حج کے لیے جو احرام آپ باندھیں گے اب مکہ ہی سے باندھیں گے، حرم سے باندھ لیں، یا جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے احرام باندھ لیں۔ لیکن اگر کسی کو عمرہ ادا کرنا ہو تو عمرہ کے لیے پھر مکہ مکرمہ نہیں ہے۔ عمرہ ادا کرنے کے لیے اگر کسی کو احرام باندھنا ہو تو اس کو واپس حدود حرم سے باہر نکلنا ہوگا۔ ایک ہے میقات، چاروں طرف احرام باندھنے کی جگہ، اور ایک ہے حدود حرم۔ حدود حرم اور میقات کے درمیان کا جو حصہ ہے پورا، اس کو ہل کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کا نام ہے ہل، جس طرح مسجد عائشہ ہے، یہ نشانی کے طور پر یہ ہل کے اندر آ جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مسجد عائشہ ہی ہو، تو ہل یہ سارا حدود حرم سے کسی طرف سے بھی آپ باہر نکل جائیں، ہل، وہاں سے آپ عمرے کے لیے احرام باندھ سکتے ہیں۔ اور جو ہل کے رہنے والے ہیں وہ اپنے گھر سے عمرے کے لیے احرام باندھیں گے، اور جو میقات سے باہر کے رہنے والے ہیں وہ میقات سے احرام باندھیں گے۔ تو ہل کے رہنے والے ہل سے، لیکن جو حدود حرم کے رہنے والے ہیں، جو
حدود حرم کے مکہ مکرمہ کے اندر کے رہنے والے ہیں تو وہ عمرے کے لیے جب احرام باندھیں گے تو ہل کی طرف جانا پڑے گا، باہر جانا پڑے گا، اور حج کے لیے احرام باندھیں گے تو وہ اپنے گھر سے باندھ سکتے ہیں۔ تو یہ احرام کے کچھ لوازمات ہیں کہ کہاں سے باندھنا ہے، کس طرح احرام شروع ہوتا ہے، پھر احرام کھولنے کے، اور پھر درمیان میں احرام کی پابندیاں ہیں کہ احرام کی حالت میں یہ مرد کے لیے کہ احرام کے 2 کپڑے ہیں، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، اور جب احرام کے لیے تلبیہ پڑھ لیا تو آپ محرم ہو گئے، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں، پھر خوشبو وغیرہ نہیں لگا سکتے، بال نہیں اکھاڑ سکتے، ناخن نہیں تراش سکتے، اور اسی طرح خوشبودار صابن وغیرہ اس کے استعمال سے بھی بچنا چاہیے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ خوشبودار کھانا وہ بھی ہاتھوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے ساتھ خوشبو نہ لگ جائے۔ تو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور پھر عمرہ ادا کرنے کے بعد جب احرام کھول دیں گے تو یہ ساری پابندیوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اور جو مائیں بہنیں ہیں، خواتین ہیں، تو ان کا لباس ان کا احرام ہے، وہ جو کپڑے پہنتی ہیں وہی ان کا احرام ہے، وہ جوتے بھی پہن سکتی ہیں، وہ جرابیں بھی پہن سکتی ہیں، مرد نہیں پہن سکتے، اور اسی طرح صرف ان کے ہاتھ اور چہرہ یہ احرام کی حالت میں کھلا رہنا چاہیے، اس پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ باقی وہ زیور بھی پہن سکتی ہیں، ہر چیز پہن سکتی ہیں، ہاں زیادہ تیز رنگ کا کپڑا نہ ہو وہ نہ پہنیں، باقی ہر قسم کا لباس وہ ان کا احرام ہے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیت کر لیں احرام کی، اسی طرح جس طرح نیت کرتے ہیں اور تلبیہ پڑھ لیں آہستہ آواز میں تو وہ محرم ہو جائیں گی۔ تو یہ احرام اور اس کی پابندیاں ہیں اور یہ ان کی جگہ ہیں، اور اس کا بہت زیادہ خیال ہونا چاہیے کہ اس سفر میں احرام کے کپڑے کو اپنے ساتھ رکھیں، سامان میں جمع نہ ہو کہ وہاں پہنچ کر پھر جدہ میں راستے میں میقات راستے میں گزر جائے گا اور وہاں جب پہنچے گا تو آپ پر دم آ جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو حدیثیں آئیں گی تو اس بارے میں آگے دیگر جو فرائض ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ آئیں گی، تو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الحمد والنعمة